الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں واقعہ افک سے متعلق ہو رہی تھی اور بات پہنچی تھی ہماری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس واقعہ کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر سے غزوے سے لوٹ کر کے آئی تو مہینہ بھر بیمار تھی، اور مہینہ گزر جانے کے بعد ایک موقع پر جب باہر نکلنا پڑا، انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو رات کے وقت نکلی، جیسے کہ ماحول تھا اس وقت، اور اپنے ساتھ رات کا وقت ہے تو ظاہر سی بات اپنے ساتھ کسی کو لے کر کے جائیں گے، تو اپنے ساتھ انہوں نے مصطح کو لیا اور میدان دور دراز جا کے جو ہے جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئی تو مصطح نے مصطح کے بارے میں کہا کہ تعیسہ وہ ناکام ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ مصطح کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہی ہیں جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی؟ کیونکہ غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام نے شرکت کی ان کا بہت ہی زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام وہ صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی اور کہا افعلوا ما شئتم، تم جو کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام کو مقام مرتبہ نصیب ہوا جنہوں نے غزوہ بدر میں کیا ہے شرکت کی تھی، تو اونچا مقام مرتبہ ہے۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ کو تعجب ہوا کہ مصطح کے بارے میں ایسے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو مصطح نے تفصیل بتا دی کہ مصطح بھی تمہارے خلاف منافقین کی باتوں میں آ کر اس قسم کی باتیں بہتان اور الزام تمہارے اوپر کیا ہے ڈال رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جا کر کے علم ہوا، خبر ہوئی کہ ان پر بہتان اور الزام ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے کچھ بھی خبر نہیں، لیکن جب یہ خبر مجھے ملی مصطح کے ذریعے تو میرے مرض میں مزید اور اضافہ ہو گیا۔ میں رات ہی کو اپنے گھر لوٹ کر کے آئی۔ گھر لوٹ کر کے آنے کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے کیا حال ہے، میں نے اللہ کے رسول سے اجازت لی، یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا ہم اپنے ماں باپ، اور جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو افواہ اور یہ باتیں جو خبر مجھے ملی ہے تاکہ ان کے ذریعے کیا ہے تصدیق بھی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جا سکتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کے پاس آئی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے پوچھا انہوں نے ماذا یتحدث الناس، اے میری ماں لوگ کیا بات کہہ رہے ہیں اور میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کو ان کی ماں نے جواب دیا یا بنیہ، اے میری بیٹی ہونی علیک، تم زیادہ گھبراؤ مت۔ اللہ کی قسم جب کبھی کوئی خوبصورت شریف عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی زوجیت میں ہو جائے تو سوکن انہیں کیا ہے بخشتی نہیں ہیں، لازم سوکن کیا ہے کچھ نہ کچھ کہیں گی اور بولیں گی، اس کے خلاف اس کے شوہر کو ورغلائیں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، کیا اس موقع پر بھی سوکن کا دخل ہے؟ یعنی یہ ایسا معاملہ، اس میں کیا سوکن کا دخل ہے؟ تو حضرت عائشہ کو یہ بات دور لگی اور بعید لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو دوسری ہیں جو ان کی حضرت عائشہ کی سوکنے ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئے گی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں رات بھر
روتی رہی اور نیند ذرہ مجھے کیا ہے نہیں آئی۔ اسی طرح جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے دن کیا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا، حضرت اسامہ ابن زید کو بلایا اور ان دونوں سے مشورہ لینا چاہا کہ کیا میں اپنے گھر والوں سے حضرت عائشہ سے علیحدگی اختیار کر لوں یا کیا کروں؟ تو حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہیے، آپ کی گھر والی حضرت عائشہ تہمت سے بالکل پاک دامن ہیں اور ان پر کوئی جو ہے تہمت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے اور اللہ ضرور کیا ہے بری کرے گا۔ اور اسی طرح کہا کہ آپ کے اہل لا نعلم الا خیرا، ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں صرف اور صرف خیر اور بھلائی ہی جانتے ہیں، تو امید رکھیے، یقین رکھیے اس معاملے میں بھی بھلائی ہے اور یہ جھوٹ بات ہے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے تہمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ حضرت علی ابن ابی طالب سے درخواست کی، اپیل کی کہ آپ اے علی تم ذرا مجھے کیا ہے اپنی رائے بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دوسری عورتوں سے جو حضرت عائشہ سے قریب ہے ان سے ذرا پوچھ لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جو لونڈی تھی، جاریہ تھی، ان سے کیا ہے پوچھا اور کہا، جس کا نام بریرہ تھا، کہا اے بریرہ تم نے آج تک عائشہ کی طرف سے کوئی برا عمل، کوئی خراب عمل دیکھا ہے؟ حضرت بریرہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کی دعوت لے کر کے بھیجا، یعنی اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی حضرت عائشہ کی طرف سے کہ جس میں کوئی برائی اور خرابی پائی جائے۔ ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کم ہے تو آٹا جو ہوتا ہے وہ ایسے چھوڑ دیا کرتی ہیں کبھی کبھار، اور بکری آ کر اسے کیا ہے چر جاتی ہیں، یعنی آٹا روٹی وغیرہ بنانے کے لیے نکالتی ہیں تو ایسے ہی باہر رہ جاتا ہے بس اوقات، اور اس کو سنبھالنے کے بجائے بھول جاتی ہے حضرت عائشہ، عمر کم ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں، اور بکری آ کر اسے کیا ہے چر جاتی ہیں۔ بریرہ نے کہا یہی ایک عمل میں نے ان کے اندر جو دیکھا ہے جو شاید قابل گرفت ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور دوسرا عمل کیا ہے میں نے آپ کے گھر والی یعنی عبداللہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں کیا ہے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے، مسجد نبوی آنے کے بعد آپ جو ہیں ممبر پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے خلاف جو ہے آپ نے کیا ہے مدد طلب کی، اور کہا کہ کون ہے جو ایک ایسے آدمی کے بارے میں میری مدد کرے گا، اس سے مقابلہ کر سکے، اس سے نپٹ سکے، جس کی ایذا اور جس کی تکلیف مجھ تک محدود نہیں بلکہ میرے گھر والوں تک جو ہے پہنچ گئی ہے۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نے اپنے اہل خانے میں سے ہر ایک کی طرف سے بالخصوص حضرت عائشہ کی طرف سے بارے میں آج تک صرف خیر ہی خیر دیکھا ہے۔ یہ چیز بہت بعید ہے جو تہمت جو ہے لگائی جا رہی ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس نے ایذا تکلیف مجھے پہلے تک پہنچایا تھا، اور آج اس کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے وہ میرے گھر والوں تک وہ تکلیف پہنچی ہے، تہمت زنا وغیرہ کا نعوذ باللہ کیا ہے ڈال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدد طلب کی۔ صحابہ کرام میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی اس معاملے میں مدد کر سکتا ہوں، اے اللہ کے رسول اگر وہ قبیلے اوس میں سے ہے تو میں اس کی گردن مار ڈالوں گا، کیونکہ قبیلے اوس سے میرا تعلق ہے، اس کی گردن، اور یا رسول اللہ اگر اس کا تعلق قبیلے خزرج سے ہے تو آپ مجھے جو حکم دیں گے میں کر بیٹھوں گا۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ نے یہ ہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھائی۔ اسی موقع پر خزرج کا ایک شخص اٹھا جو کہ صحابی ہیں، سعد ابن عبادہ، یہ کھڑے ہوئے جو خزرج کے سید ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے کہا حضرت سعد ابن معاذ کو کہ تم نے جو اعلان کیا کہ ہمارے قبیلے میں سے قبیلے خزرج میں سے شخص کا تم قتل کرو گے اگر اللہ کے رسول نے اجازت دی، تو تم یہ ہمت نہ دکھاؤ
کیونکہ تم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو ادھر جب حضرت سعد ابن معاذ نے ہمت دکھائی اللہ کے رسول کو، تو سعد ابن عبادہ جو کھڑے ہوئے ان کے مقابل میں، ادھر سعد ابن عبادہ کی غیرت جاگ گئی، یعنی ادھر قبیلے کی غیرت جو ہوتی ہے، خاندانی غیرت، وہ جاگ اٹھی اور کہنے لگے کہ خزرج کے بارے میں، ایک فرد کے بارے میں بھی تم اس قسم کی بات کیا ہے نہ سوچو۔ اب ادھر حضرت اسید ابن حضیر یہ کھڑے ہوئے جو کہ حضرت سعد ابن معاذ کے قبیلہ اوس سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے سعد ابن عبادہ، تم اپنے دعوے میں غلط ہو، یہ غیرت تمہاری جائز نہیں، اللہ کی قسم ہے کہ ہم کیا ہے اس کا قتل کر سکتے ہیں، اور تم اتنی ہمدردی ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ دکھاؤ جس کا شمار کیا ہے منافقین میں ہوتا ہے۔ اب ادھر ہر ایک جو ہے قبیلہ اوس اور خزرج میں سے آپس میں کیا ہے گفتگو بات چیت بڑھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو تانا، ایک دوسرے کا قتل کرنا، خراب کرنا، یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر ہی پر تھے، آپ نے سب کو خاموش کرایا اور آپ بھی خاموش ہو کر کے ممبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، تو مزید اور کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، رات بھر روتی رہی، نیند نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ماں باپ حضرت ابو بکر اور ان کی زوجہ، ان کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں جو ہے مزید اور کیا ہے کسی اور جو ہے صدمے بیماری میں مزید اور جو ہے ہماری بیٹی حضرت عائشہ کیا ہے مبتلا نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب حضرت عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر ہیں، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریب میں بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم نے یہ حرکت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور بری کرے گا، مجھے اس پر یقین ہے، اور اگر گناہ تم سے ہو گیا ہے فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، تو تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے رجوع کرے گا، توبہ استغفار، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو کیا ہے ضرور قبول کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو رک گئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کی بات میں نے جو سنی مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پر کیا کہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ اللہ کے رسول کو جواب دیں۔ باپ نے یعنی حضرت ابو بکر نے کہا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں۔ حضرت عائشہ نے اپنی ماں سے کہا اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، اللہ کے رسول نے جو بات کہی کہ اے عائشہ تم بری ہے تو اللہ تمہیں ضرور بری کرے گا، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم توبہ استغفار کرو، اللہ توبہ استغفار بھی قبول کرے گا۔ اے امی، اللہ کے رسول کی اس بات کا جواب دیجئے، میں جواب نہیں دیتی۔ ماں نے کہا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری عمر کم، مجھے قرآن بہت زیادہ پڑھنا نہیں آتا، اس وقت جو ہے میں نے یہ بات کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو کوئی جو ہے میری تصدیق نہیں کرے گا، اور اگر میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ جو ہے میں بری ہوں، مجھ سے کیا ہے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں صرف یہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا جب یوسف غائب ہو گئے، کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہترین عمل ہے، اور جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اور کہا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور بری کرے گا، لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی
کہ میرے بارے میں قرآن مجید میں براءت کے لیے کچھ آیات کا نزول ہوگا، جو آیتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے قیامت تک جو ہے رہیں گی اور پڑھی جائیں گی، تلاوت کی جائیں گی۔ مجھے یہ گمان نہیں تھا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ میری براءت ہوگی۔ زیادہ میں نے یہ سمجھا تھا، سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھایا جائے گا، جس خواب کے ذریعے مجھے بری کیا جائے گا، براءت ہوگی۔ میں نے یہ سوچا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا تھا، اتنا اچھا نہیں سمجھا تھا، اتنا اونچا مقام و مرتبہ اپنا نہیں سمجھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری براءت کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے 10 آیات کا کیا ہے نزول فرمائے گا۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی مجلس ہی میں بیٹھے تھے۔ اتنی ہی دیر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کیا ہے طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کچھ دیر میں مسکراتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بری کر دیا۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہتے ہوئے سنا، ماں کو قومی الی، تم جو ہے اے عائشہ کھڑے ہو۔ فقلت لا واللہ لا اقوم الی، میں اللہ قسم کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ میں سب سے پہلے لا احمد الا للہ عز وجل، یہ ایک نعمت نہ حاصل ہوئی مجھے بری، اللہ کے رسول کی طرف نہیں بڑھوں گی، پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف، اللہ کا شکر کیا ہے ادا کروں گی۔ تو اس موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت کے لیے، اور جو قرآن مجید میں 10 آیات کا سورہ النور میں کیا ہے نازل فرمایا، جیسے کہ آیتیں ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ انشاءاللہ اس آیتوں کی جو ہے تفصیل آنے والی ہی آگے۔ المہم حضرات، یہ واقع قصے افک کا جو ہے معاملہ ہے، اس طرح کا جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ بہت ہی مشکل ایک جو ہے مرحلہ تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پریشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی معقول حل اس کا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان پر سے جو ہے قرآنی آیات نازل فرمایا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے براءت تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان آیات کے ذریعے کیا ہے جو تہمت اور بہتان ڈالا گیا اس سے کیا ہے بری کیا گیا۔ یہ 10 آیتیں کیا ہیں اور ان میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، کس طرح بری کیا گیا ہے، انشاءاللہ حضرات اس کی تفصیل اگلی نشست اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، اور یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم